أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہاں کی، جہاں ہے تو جہاں ہے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رسا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ ومن والہ عز و شانہ وتم برہانہ کے بعد درود پاک صاحب الاولیاء سرور کائنات آقا دو جہاں آمنہ کلال عبداللہ کے پور حضور پر نور شافی من نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، سامعین کرام، آج ایک عظیم پہلو کے ساتھ، عظیم موضوع کے ساتھ ہم سب حاضر ہیں. آج کا موضوع حضرت علی بن حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، لقب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ذی وقار میدان کربلا اپنے جوش و جلال کے ساتھ سجا، اور جو اہل بیت پر بیتی نہ کسی صحابی پر آئی، نہ کسی ولی پر آئی، نہ کسی نبی پر اس طرح ہوا. سارا منظر میدان کربلا میں جو سجایا گیا وہ محبوب علیہ السلام کے لیے، آل کے لیے سجایا گیا. یہ سارا منظر دیکھنے والے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی کہ جان زہرا غیرت ابرار زین العابدین، جان زہرا غیرت ابرار زین العابدین
حق شناسی کا حسین مینار زین العابدین۔ دین کو دفنا نہیں سکتا کوئی ابن یزید، دین کو دفنا نہیں سکتا کوئی ابن یزید، پیش اہل فسق ہے دیوار زین العابدین۔ ترجمان اہل بیت ہو گئے شمر و یزید، ترجمان اہل باطل ہو گئے شمر و یزید، پر حسینی فکر کا اظہار زین العابدین۔ کاش ایسا ہو کہ سید کا وقت آخری، کاش ایسا ہو کہ ہم سب کا وقت آخری، سامنے ہو آپ کا دربار زین العابدین، سامنے ہو آپ کا دربار زین العابدین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی حضرت ذی وقار بالخصوص ان ہستیوں میں سے ہے کہ کائنات کے اندر جنہیں سجاد کا لقب ملا، جنہیں امام زین العابدین کا لقب ملا۔ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اسی طرح حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نماز پنجگانہ بھی با جماعت تکبیر و اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی بابرکت نشست میں بالخصوص جس عظیم ہستی کا سیرت طیبہ کے انوار آپ حضرات کے قلوب و اذہان میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے سید الساجدین، امام العابدین، وارث کربلا، غازی کربلا، حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے حضرت ذی وقار کہ جن کی زندگی صبر اور شکر، عبادت و ریاضت، عفو و درگزر، حلم و وقار کا حسین امتیاز ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں عظیم مصائب کو دیکھا مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، کوئی شکایت نہیں آئی، یا اپنے ظاہری جسم کے اعتبار سے اظہار کر دیا ہو، یہ چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی ہو، ایسی کوئی شکایت نظر نہ آئی، کیونکہ نہ کبھی ان کے دل میں بدگمانی آئی۔ یہ ایک ہی منظر اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف رضا و تسلیم اور ذکر الہی تھا۔ ان ہستیوں نے ان مصائب کا سامنا کیا اور پوری کائنات کو بتایا کہ تم سارے کہتے ہو کہ تمام نبیوں کے سردار کی آل، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی آل، جب اتنا بڑا منصب ملا ہے تو پھر اتنی بڑی آزمائش کی آئی، جتنے بڑے مناقب عطا فرمائے اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ قربانی بھی دینی پڑی۔ جب سرزمین کربلا پر وفائے ایثار اور قربانی کے وہ لازوال داستان رقم ہوئی، جب ہر مرد جاں بازا ایثار قربان کر چکا، تب اس قافلے کی وفا میں جو خواتین اور دو شہزادے واپس میدان کربلا سے آئے تھے، ایک بالخصوص امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور دوسرے امام حسن کے بیٹے حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو ہستیاں میدان کربلا سے مرد حضرات میں سے تشریف لائے تھے، اور اسلام کی وہ شہزادیاں جن کی چادروں کو آج تک چاند و سورج نے نہ دیکھا تھا، جن کی چادر اتنی پاکیزہ
کہ جسے دیکھ کر یہودی بھی کلمہ پڑھ لے، اس چادر پر بھی ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ وہ خیمے کا اندر بیٹھی ہوئی میرے محبوب کی شہزادی بیٹیاں، بدبختوں نے، لائینوں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے ان چادروں پر بھی ہاتھ ڈالا۔ اما زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی نے کہا تھا، اے بدبختوں دیکھو تو صحیح، ہم محبوب کی لاڈلی بیٹیاں ہیں۔ وہ جب اونٹوں پر سوار کیا گیا نا تو پھر ہاتھوں پر رسیاں کسی گئی۔ اما زینب دوبارہ مخاطب ہوئی، فرمایا بدبختوں، فاسقوں، تم دیکھو تو صحیح ہم کس حال سے ہیں، ہم کس گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تم رسیاں کستے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں حضور نے فرمایا میرے امتی کو تکلیف ہو تو محبوب گنبد خضرا سے محسوس فرما لیتے ہیں، تو ایک امتی کے لیے یہ حکم ہے، تصور تو کرو محبوب کی لاڈلی بیٹیوں کے رسیاں جب کستے ہو حضور کو گنبد خضرا میں کتنی تکلیف ہو۔ اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، ساتھ امرا لیا ہے، اور یزید کے دفتر میں جب پہنچے نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کشت میں موجود تھا، اور بدبخت لعین نے حضرت ذیوقار چھڑی آپ کے چہرے مبارک پر ماری۔ اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور حضرت ذیوقار قربان جائیے کہ اس وقت روایت کتنی خوبصورت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالخصوص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی، جب یزید نے امام حسین کے سر انور پر، چہرے مبارک پر چھڑی ماری تو حضرت انس فرماتے خدا کی قسم جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب سے زیادہ اگر جو چہرہ مصطفیٰ کے مشابہ نظر آ رہا تھا وہ امام حسین کا تھا، اور دوسرے صحابی رسول میدان میں موجود، یزید کا جب سجا ہوا دربار موجود تھا، دفتر لگا ہوا تھا، تو جب چھڑی ماری تو کھڑے ہو گئے، فرمایا بدبخت اپنی چھڑی دور کر لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ نے ان پیشانی مبارک کو اپنے لبے مبارک سے چوما ہے، اپنی چھڑی کو دور کر لے، میں نے دیکھا حضور نے اپنی لعاب دہن اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دی ہے۔ لیکن یزید نے اس وقت بھی حضرت ذیوقار جملہ کہا تھا حسین خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ چہرہ ہے نا حسین کا، خدا کی قسم مصطفیٰ کی ذات نظر آتے ہیں۔ لیکن حضرت ذیوقار آج کے دور کے اندر بھی لوگ یزیدیت موجود ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی محبوب کی آل اور محبوب کے صحابہ کو ابھی تک قیامت تک یہ لوگ کان و تسلیم معاذ اللہ کر رہے ہیں۔ یزید نے جو کیا حضرت ذیوقار، آج آپ جا کر دیکھیں تو یزید کی قبر ہے، لوگ اس پر کچرا ڈالتے ہیں۔ جو شمر بالخصوص یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ ہے، اس کے ساتھ حضرت ذیوقار یہ منظر پیش آیا کہ اتنی بیماریاں لاحق ہوئی کہ لوگوں نے اس لائن کو کتوں کے حوالے کر دیا تھا، چیر پھاڑ کر دیا تھا، کسی کو کیڑوں کی بیماری میں ربڑ مبتلا فرما دیا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو عبرتناک موتیں آئی نا وہ یزیدی لشکر کی آئی تھی۔ لوگوں نے میدان کربلا بیان کیا، لیکن میدان کربلا کے بعد کیا ہوا یہ بیان نہ کیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر معاذ اللہ ظلم کیا گیا تھا، اس گھرانے کے بال باقا بھی کوئی نہ کر سکتا، یہ وہ گھرانہ تھا۔ یہ قربانی اس لیے تھی کہ حسینیت کا کردار کائنات کے اندر آنا تھا۔
جو گاندھی حضرت ذی گزرا انڈیا کا، جب اس نے انگریز کے خلاف یہ ساری ٹیم لے کر چلا تو لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن لوگ کہتے تھے اے گاندھی یہ تیرے پاس لاکھ موجود ہے، سامنے کروڑ ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، تم جیت نہیں سکتے ہو۔ گاندھی نے جملہ کہا کہ لوگوں میں پتہ ہی کیوں نہیں گھبراتا ہوں، میں کمزور کیوں نہیں پڑتا ہوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں تمہیں، جب میں گھبرانے لگتا ہوں امام حسین کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ امام حسین مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس کروڑوں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن میرے پاس 72 تھے، خدا کی قسم میں ڈٹ کے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑا تھا، میں نے حق کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ تو اب کائنات جو ہوش پکڑ رہی ہے، ہر بندہ کہہ رہا حسین ہمارے، ہر بندہ یہ جملہ کہہ رہا، مسلمان ہے یا کافر ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ جتنے بھی موجود ہیں سب کی ایک صدا ہے، حسین ہمارے۔ جب یہ یزید کا دفتر لگا نا حضرت ذی وقار کو بالخصوص امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے چند باتیں رکھی تھی یزید کے سامنے کہ ایک امام حسین کا سر انور واپس کر دیا جائے، اور قاتلین حسین بھی میرے سپرد کر دیے جائے، اور ہمیں بحفاظت مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے، اور منبر رسول پہ زین العابدین کو خطبہ دینے دیا جائے۔ ننھے سے بچے جب یہ بولتے ہیں نا پھول جھڑتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ان کی زبانوں سے نور ٹپکتا ہے، جب یہ بولتے ہیں سامنے والے کے دل کے اوپر جا کے اثر کرتی ہے بات۔ اب جب بات چھڑی تو قاتلین حسین کی طرف تو کسی نے کہا فلاں نے کیا ہے، کسی نے کہا خولی نے کیا ہے، کسی نے کہا شمر نے۔ جب شمر پہ بات آئی تو شمر فوراً بول پڑا، کہا یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، جس کی بادشاہت کو خطرہ تھا اسی نے قتل کیا۔ اب سارے جو ہاتھ اٹھے وہ یزید کے گریبان پہ آ گئے تھے۔ یزید نے کہا زین العابدین یہ بات نہیں مانوں گا، 3 باتیں وہ مکمل کر، آؤ منبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ دے دو۔ جب خطبہ دیا نا آپ نے فضائل مناقب اہل بیت کے بیان فرمائے تو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ موجود تھے ساری یزید کے گریبان کو آ گئے تھے۔ یزید فوراً مخاطب کر کے مؤذن کو اذان دو۔ منبر رسول پر بیٹھنے والا وہ ننھا سا بچہ محبوب کے گھرانے کا مناقب فضائل بیان کر رہا ہے، دنیا منظر دیکھ رہی ہے کہ ننھے سے بچے کی بات میں اتنی تاثیر کہ ایک بات کہی ہے ادھر پھول جھڑتے جا رہے ہیں، ایک بات کی ہے لوگ اشک بہا رہے ہیں، کہ لوگوں کو اب پتہ چلا کہ محبوب کی آل کتنا بڑا منصب رکھتی ہے۔ جب یزید نے اذان دلوائی اللہ اکبر کی صدا ہوئی تو امام زین العابدین نے اس کے جواب میں کہا یزید سن، یہ گھرانہ مصطفیٰ سے زین العابدین پکار رہا ہے، ہم نے جو تو پکار رہا ہے اللہ اکبر کی صدا، یہ ہم نے کہا ہے کائنات کا سب سے بڑا خالق اللہ ہے، خالق کے کائنات، بس مؤذن کا اشہد لا الہ الا اللہ۔ جب پکارا نا امام زین العابدین مخاطب ہو کر کہا، فرمایا یزید یہ جو رسالت کی گواہی ہے، یہ جو توحید کی گواہی ہے نا، خدا کی قسم ہم نے اپنے خون سے عطا کر دی ہے، ہم نے اپنے خون سے ادا کی ہے۔ کربلا کا میدان اٹھا کر دیکھ، ننھا سا بچہ اصغر علی جیسا شخص، اس نے بھی اپنا خون بہا کر یہ بتایا ہے اشہد لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی یہ صدا لگائی ہے۔ جب مؤذن نے پکارا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین جلال میں آ گئے، منبر رسول سے زور سے آواز دی یزید دیکھ قیامت تک تیرے نانے کا نام نہیں آئے گا بلکہ حسین کے نانے کا نام آئے گا، حسین کے نانے کا نام آئے گا۔ یہ زین العابدین کی حضرت ذی وقار سیرت کا کمال تھا، یہ آپ کی زبان کی تاثیر تھی کہ پوری کائنات یزید کو پکڑنے پہ آ گئی تھی۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جب چلے نا مدینے کی طرف، ایک ایک ذرہ رو رہا تھا، ایک ایک ذرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت اسی وقت جو ولادت بسعادت علماء نے لکھی، وہ بڑی خوب انداز میں بتائی علماء نے کہ دو روایت، ایک جو مقبول روایت فرمائی کہ 15 جماعت الاول اور 38 ہجری امام زین العابدین کی ولادت، دوسری روایت کہ 5 شعبان تھی تاریخ، اور ہجری تاریخ جو سال تھا وہ 38 ہجری تھا۔ اور آپ نے حضرت ذی بکر کم و پیش علماء نے لکھا 52 سے 53 سال آپ نے عمر مبارک پائی۔ اور یہ وہ گھرانہ حضرت ذی بکر کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی کو بھی زہر دیا گیا تھا، آپ کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ اس گھرانے کی قربانی دین کی ابتدا سے لے کر قیامت تک قربانی نظر آئے گی آپ۔ آج بھی خصوص حضرت ذی بکر جو سادات کا معاملہ ہے، سادات کا، آج ہر بندے نے اپنے آگے یہ ٹائٹل لگا لیا ہے۔ جو اصلی سادات ہیں وہ اب اس ٹائٹل کو نہیں لگا رہے ہیں۔ سید کا لفظ اب ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف، وہ گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ سادات دیکھ رہے خدا کی قسم امام زین العابدین کی سیرت دیکھ، سادات دیکھ رہے امام جعفر دیکھ، سادات دیکھ رہے خدا کی قسم امام باقر کی ذات کو دیکھو۔ سادات کا نظارہ دیکھنا ہے تو کہیں دور نہ جاؤ، داتا علی حجویری کی مزار پہ چلے جاؤ، اور وہ داتا علی حجویری کی بارگاہ سے تربیت پانے والا 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا امام معین الدین کی ذات کو دیکھو۔ یہ گھرانہ تھا حضرت ذی بکر جنہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور قربانیاں دیتے رہے کائنات کے اندر۔ آج جو یزید کا نام صرف تھا، حسین کا نام کائنات تک چھا گیا، ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ آپ احباب نے حضرت ذی بکر اپنے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ جان ہے تو جہاں، جان نہیں تو جہاں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن امام حسین نے اس کا برعکس بتایا۔ امام حسین نے کہا تم نے کہا جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر کہا دیکھو پوری کائنات امام حسین کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات کس کی لاڈلی بن گئی ہے؟ امام حسین کی دیوانی بن گئی ہے۔ دیکھو جان میں نے دے دی ہے، تمہارے ذہنوں میں تھا جان چلی جائے جہان نہیں ہے، لیکن حسین نے جان دی ہے، لیکن جب موجود تھے تب بھی جہان ہی نہیں کا تھا، جب اس کائنات سے رخصت ہوئے تب بھی جہان ہی نہیں کا ہے، تب بھی جہان ہی نہیں کا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی حضرت ذی بکر جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو بڑا کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں کے کچھ اعتراضات حضرت ذی بکر یہ بھی اٹھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کی ذات کہاں تھی۔ تو یہ جب یہ واقعہ میدان کربلا آیا تھا حضرت ذی بکر، علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال و کمال کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، 50 سال تقریباً کم و بیش۔ تو ان میں سے جو جید صحابہ کی ذات گرامی تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وصال و کمال ہو گئے تھے۔ اور یہ حضرت ذی بکر یہ گھرانہ بالخصوص 72 کا جب میدان کربلا پہنچا اور یہ سارا پروسیس ہوا، پھر اس کے بعد جب مدینہ طیبہ پہنچا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو جب لوگ دیکھتے تو اشک بہاتے اور اتنا منہمک رہتے حضرت ذی بکر، لوگ اتنا مشغول ہو جاتے، اتنا مصروف ہو جاتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلتا امام زین العابدین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر پتہ نہ چلتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا، چہرے سے نظر نہ ہٹتی۔ کئی مقامات پر لوگوں نے لکھا حضرت ذی بکر کہ جس طرح حسن و حسین کی ذات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بڑے خوب جملے یہاں پر ارشاد فرمائے، بڑے خوب انداز میں۔ کسی نے کہا حضور کا سایہ نہیں تھا، پوری کائنات کا سایہ ہے، حضور کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا سایہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کو کائنات میں بھیجا ہے تو سایہ تو موجود ہو۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا لوگوں تم سایہ ڈھونڈ رہے ہو نا، آؤ میں تمہیں سایہ بتاؤں۔
محبوب کی پرچھائی، محبوب کا جو سایہ پڑا ہے وہ دو ذاتوں پر پڑا ہے، ایک حسن کی ذات پہ پڑا، ایک حسین کی ذات پہ پڑا، کیونکہ جب ان پہ سایہ پڑا مصطفیٰ کی ذات کا تو ایک سر سے لے کر سینے تک ذات مصطفیٰ نظر آئے اور دوسرے سینے سے لے کر قدموں تک ذات مصطفیٰ نظر آئے۔ فرمایا کہ پھر سایہ تو ایک تھا، یہ دو ہستیاں کیوں بنائی گئی تھی؟ تو ایک سر سے سینے تک مصطفیٰ نظر آ رہا ہے اور دوسرا سینے سے پاؤں تک مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، تو سایہ ایک ذات دو ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اس بات کو ختم کر دیا، فرمایا لوگوں تم سایہ ایک دیکھ رہے ہو، ذاتیں تمہیں دو نظر آ رہی ہیں۔ ہم وہ ہیں جب مصطفیٰ کے چہرے کی دیدار کا طلب ہوتی تھی، آقا کریم علیہ السلام کے چہرے وضحا کو دیکھنے کا دیدار دل چاہتا تھا، ہم چاہتے تھے مصطفیٰ سامنے نظر آ جائے، ہم دونوں کو ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے مصطفیٰ کا سایہ نظر آ جاتا تھا۔ تو فرمایا سایہ ایک اسی وجہ سے تھا، ذاتیں دو جمع کی تھی، رب کی ذات نے دونوں کی صورت میں مصطفیٰ کی ذات دکھا دیا تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں تھی حضرت ذی وقار۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو جو دیکھتا وہ فوراً مخاطب کر کے کہتا، اے لوگوں جس طرح حسن و حسین کو دیکھتے تو مصطفیٰ نظر آتے تھے، زین العابدین کے چہرے سے بھی ذات مصطفیٰ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس گھرانے کا تعلق حضرت ذی وقار کو یہ نہیں تھا کہ ادھر ہمارا نسب ختم ہو جائے اور ہمارا کوئی تعلق ہو نہیں، ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور میرے والدین کے جتنے بھی لوگ ہوں وہ بھی چلے جائیں، اب نئی نسل ہو تو پرانے لوگوں کو یاد نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں کی شکل نظر آ رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا نسب تھا، آقا کریم علیہ السلام کی آل کا معاملہ تھا، رب کی ذات نے تھا صبح قیامت تک جہاں جہاں سید اصلی دیکھو گے اس کے اندر مصطفیٰ کی ذات میں ضرور نظر آئے گی۔ یہ اصل ہے حضرت ذی وقار۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب لوگوں نے دیکھتے رہے اور حضور کی ذات نظر آتے رہے تو کسی نے بڑے خوب انداز میں کہا، لوگوں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ زین العابدین سے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہاں تو مدینے میں زین العابدین موجود ہے، عرش کے ملائکہ بھی رشک کر رہے، باری تعالیٰ دیکھ مصطفیٰ کا جانشین مدینے میں آ گیا ہے، مصطفیٰ کا جانشین مدینے میں آ گیا ہے۔ آج مدینہ کی جو رونق ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، ساری چیزیں حضور کی وجہ سے ہے، لیکن حضور کا جب گھرانہ یہاں سے گیا ہے تو ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے کہ ایک ایک بچہ شہید ہو کر آیا ہے، لیکن امام زین العابدین اس رونقوں کو دوبارہ بحال کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان نہ جاؤں حضرت ذی وقار، زین العابدین بیٹے کس کے ہیں؟ آپ کا نام گرامی علی ہے حضرت ذی وقار، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ صرف و صرف مشہور جو امام زین العابدین کے نام سے نام علی ہے۔ امام حسین نے جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھے اپنے والد گرامی کے نام کا نام رکھا ہے، جتنی بھی آپ کے بچوں کی تعداد ہے سب کا نام آپ دیکھیں گے علی ہوگا، جتنے بھی ہیں، کسی کو اصغر کہا ہے تو کسی کو اوسط کہا ہے، یہ سارا گھرانہ حضرت ذی وقار۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی دادی اٹھا کر دیکھو تو سیدہ طیبہ کی ذات گرامی ہے، اور ان کے دادا اٹھا کر دیکھے تو خدا کی قسم شجاعت کی بہادری کی پہچان دینے والے، علم کا خزانہ بانٹنے والے، تمام اولیاء جس کے در پر جھکے ہوئے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ شیر خدا علی المرتضیٰ کی ذات گرامی ہے، جن کے اتنے بڑے بڑے رشتے ہوں ان کی اولاد کتنا بڑا منصب رکھتی ہوگی۔ آج وزیر اعظم کا بیٹا آج تو لوگ راستے چھوڑ دیتے ہیں، میں نے کہا وہ دنیا کا وزیر اعظم ہے، خدا کی قسم رب کی ذات نے دونوں جہاں کی ملکیت امام حسین کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہے۔ یہ سارا گھرانہ وہاں سے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت گرامی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی حضرت ذی وقار کہ آسمان جن پہ فخر کرتا تھا، آسمان، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے پیغام دیا کہ میرے محبوب کا جو پورا گھرانہ ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے اور آسمان کا ایک ایک ذرہ میرے محبوب کی آل پر فخر کرتا ہے، میرے محبوب کی آل پر فخر کرتا ہے۔ یہ ہستیاں حضرت ذی وقار کیسا مقام رکھتی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے اور قصاب جو کسائی حضرت ذی وقار وہ بکری ذبح کر رہا تھا اور بکری کو لٹایا ہوا ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے وہ چھری کو تیز کر رہا ہے، مخاطب ہوئے امام زین العابدین، رو پڑے، چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا، چشمان مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے، مخاطب کر کے کہا
اے قصاب یہ بتاؤ اس بکری کو پانی بھی پلایا ہے، اس بکری کو کھانا بھی کھلایا ہے، اس بکری کو گھاس بھی دی ہے؟ جب اس نے دیکھا نا زین العابدین آئے، چھری ہاتھ سے گر گئی، رو پڑے، ہاتھ جوڑ لیے، اے زین العابدین میں نے 3 دن لگاتار اسے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، اے زین العابدین میں نے صرف پانی وہ نہیں پلایا ہے جو ایک نل سے نکال کے پلایا جا رہا ہو، اے زین العابدین میں نے شیریں پانی سے پلایا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ جملہ سنا نا رو پڑے، کہا اللہ کے بندے آج مدینہ طیبہ کے اندر تو نے اس بکری کو گھاس بھی دی ہے، پانی بھی دیا ہے اور شیریں پانی بھی پلایا ہے، میرے ابا جان کو میدان کربلا میں پانی نصیب نہیں ہوا تھا، میرے والد گرامی پر پانی کی بڑی سختی کر دی گئی تھی، آج وہ حسین کا بیٹا یہ جملہ کہتے ہوئے کانپ پڑا۔ علماء نے لکھا جب یہ جملہ کا بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو تب پوچھا ہے زین العابدین ایک بکری کے معاملے میں اتنا بے ہوش ہو گئے ہیں؟ فرما خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے والد گرامی کا سر انور کاٹا جا رہا تھا، میں نے میدان کربلا کے اندر ایک ایک ننھے سے بچے کو ذبح ہوا دیکھا تھا، جب جب وہ چھریاں سامنے آتی ہے خدا کی قسم میدان کربلا میرے سامنے آ جاتا ہے۔ امام زین العابدین حضرت اسی وقت پوری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، پوری کائنات کو پیغام دیا تھا، جب پانی کوئی ٹھنڈا پیش کرتا رو پڑتے، وہ کہتے لوگوں زین العابدین ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ میدان کربلا کے اندر تو ہمیں گرم پانی بھی نصیب نہیں ہوا تھا، ایک ایک قطرے پانی کو ہم پیاس کے لیے ترس رہے تھے، لیکن کوئی یہ بات نہ آئی تھی۔ آج اس وجہ سے یہ منظر دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، یہ سارا کچھ ملکیت ہماری تھی، یہ کائنات بھی ہماری وجہ سے بنی تھی، لیکن آج یہ سارا کچھ منظر پیش آتا ہے تو میدان کربلا سامنے آ جاتا ہے، میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے کہ میرے ابا جان کے جسم کے اندر 33 تلواروں کے نشان موجود تھے، 113 تیر موجود تھے، لیکن میرے ابا جان نے اس وقت بھی یہ صدا لگا کر بتائی تھی لوگوں جب جب حق و باطل کی بات آئے گی خدا کی قسم حق کی مثال پیش کرنی بھی حسین کے نام کو تمہیں لینا پڑے گا، حسین کا نام تمہیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ اللہ یا حسین، تمہیں حسین کا نام سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب حج کا احرام موجود تھا پوری دنیا حسین کے قدم چومنے والی موجود تھی، لیکن اس وقت حسین نے کہا تھا لوگوں اس وقت حرمین کعبہ کی بات نہیں رہی ہے، اب اس کی حکمت کی بات آ گئی ہے، دین محمدی کی بات آ گئی ہے، اب حسین میدان کے اندر ادھر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا بلکہ میدان کربلا کے اندر جا کر خدا کی قسم نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کر دکھائے گا، قرآن سنا کر دکھائے گا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ منظر دیکھا تو رو پڑے، بے ہوش ہو گئے، اے اللہ کے بندے اسے پانی لازمی دینا، اسے شیریں پانی بھی لازمی پلانا۔ کسی نے خوب انداز میں کہا کہ پیاسا رہا حسین نہ ملا پانی وہاں، پیاسا رہا حسین نہ ملا پانی وہاں، بکری کو بھی دیا پانی یہاں شیریں، بکری کو بھی یہاں شیریں پانی دیا گیا ہے لیکن وہاں حسین کو پانی نہ ملا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضرت اسی وقت اہل بیت پر جو معاملہ بیتا ہے نا، کسی سے تصور کر لے، یہ ہماری قوم جب 10 محرم آتی ہے گھومنے اٹھی پڑتی ہے، آپ حضرت اسی وقت 10 محرم کا منظر دیکھیں، جب 9 محرم چھائی تو ہمارے اس نوجوانوں نے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت اسی وقت یہ دل دہلانے والی بات ہے، ہماری قوم نے اٹھ کر اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے گھومنا شروع کر دیا تھا۔ اس قوم کو پتہ نہیں تھا 10 محرم کو کتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا تھا، پورا منظر فرشتے نیچے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے، اے باری تعالیٰ کہ آج قیامت آنے والی ہے، آج کیا پورا خاندان امام حسین کا قربان ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پیغام دیا تھا، اے فرشتوں تم نے کہا تھا جب میں نے خلیفہ کا اعلان کیا تھا، تم نے کہا تھا یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ خون بہائیں گے، یہ جھگڑے کریں گے، آج بتاؤ جو حسین نے قربانی دیا تمہارے پاس بھی ایسا سجدہ موجود ہے؟ یہ تو منظر دیکھا جا رہا تھا، اور اس قوم نے 10 محرم کو یہ کردار ادا کیا، اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو نکال کر باہر بائکوں پر گھوم رہا تھا، سیر کر رہا تھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ حسین کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا گیا تھا، حسین کے ایک ایک بچے کو
تیروں سے چھلی کر دیا گیا تھا، اس قوم پہ اتنا وقت نہیں آیا تھا۔ اس قوم نے صرف یہ تو دیکھا ہے 10 محرم کو ہم کھانے تو پکا رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا حسینیت کا کردار وہ کہاں ہے؟ حسین نے تو پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ حسین کا کردار دیکھنا ہے نا خدا کی قسم، پھر آؤ ہر میدان کے اندر سادات تمہیں امام حسین کی جھلک دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے تو ساری چیزیں کی ایک دین رسول اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اپنا ننھا سا بچہ اصغر جیسا قربان کر دیا ہے، اور تم 10 محرم کو گھومنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے اندر یہ درد نہیں توڑتا ہے؟ کوئی ایران گھومنے جا رہا ہے تو کوئی کہاں گھومنے جا رہا ہے؟ یہ منظر حضرت ذوالفقار قوم کو پتہ ہونا چاہیے۔ 9 محرم سے لے کر 10 محرم تک امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی تھی، ہم نے کون سی تلاوت کی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت بیماری میں قرآن سن سن کر اشک بہا دیتے تھے کہ ابا جان آج اس قدر اتنا خوبصورت لہجے میں قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، آج سجدے اتنے طویل کیوں کر رہے ہو؟ امام حسین نے کہا تھا کہ اے زین العابدین سنو، خدا کی قسم میں نے خواب میں اپنے نانا رسول کو دیکھا ہے، حضور نے فرمایا اے حسین پریشان نہ ہونا، تیرا ننھا سا بچہ بھی قربان ہوگا، لیکن یاد رکھنا جب تو قربان ہو کے آئے گا حوض کوثر سے میں مصطفیٰ تجھے پانی پلاؤں۔ حسین نے تو یہ بات کہی تھی آج سارے سجدے میں پورے کروں گا، آج جی بھر کے رب کی بارگاہ میں اعلان کروں گا، اے باری تعالیٰ بتا آج جیسا حسین نے سجدہ کیا کسی اور کا سجدہ بھی تیری بارگاہ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ کسی کا سجدہ موجود نہیں ہے۔ لیکن اس وقت 10 محرم کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سر انور سجدے میں کٹوا دیا، لیکن 10 محرم کو آپ کو مسجد خالی نظر آئی تھی۔ یہ حسینیت کا مقصد تو یہ تھا کہ حضور کا دین بلند ہو، حضور کی شریعت نافذ ہو، لیکن اس کائنات نے اس دن بھی مساجد کو خالی چھوڑا ہے۔ حسین کے نام پہ لنگر بانٹا جا رہا ہے اور کس طرح پھینک پھینک کر دیا جا رہا ہے۔ یہ حسینیت تھی، یہ حسینیت نہیں حضرت ذوالفقار۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حسینیت بتائی تھی۔ آپ نے جب باہر نکلے گھر سے حضرت ذوالفقار اصحاب کے ساتھ موجود تھے اور ایک ہرنی روتی ہوئی چیختی رہی، صحابہ نے کہا کہ زین العابدین یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دیکھیں حضرت ذوالفقار جو بدبخت حضور کی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ حضور کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، حضور کسی کی بولی جانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا گھرانے کا کمال دیکھو، امام زین العابدین نے ہرنی کی بات بھی سمجھ لی تھی۔ صحابہ نے کہا ہرنی کیا بات کر رہی ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے، فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ اہل قریش میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے جس نے میرے بچے کو پکڑ کے اپنے پاس لے گیا ہے، اے زین العابدین میں ضمانت دیتی ہوں میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے، کیونکہ قیامت کا دن جب سجے گا رب کی ذات کا اعلان ہوگا کہ کس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو میں نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اے زین العابدین میں تیری بارگاہ میں ضمانت دیتی ہوں، مجھے صرف بچہ دلا دے، دودھ پلا کے تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فوراً صحابہ کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ پہنچو اور ہرنی کا بچہ لکھو۔ جب ہرنی کا بچہ ڈھونڈا گیا نا حضرت ذوالفقار، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مخاطب کر کے کہا اللہ کے بندے تجھے شرم نہیں آئی؟ دیکھ ماں اس کی کیسی تڑپ رہی ہے، ماں اس کی کیسی تڑپ رہی ہے، اس کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عرض کی اے زین العابدین وہ میدان کربلا کیسا تھا کہ ایک ہرنی کی بچے کی وجہ سے آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے، لیکن خدا کی قسم اس وقت حسین کا تو پورا گھرانہ لوٹا گیا تھا، آپ کی کیا حالت تھی، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ امام زین العابدین رو پڑے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہرنی کا بچہ دلایا، دلانے کے بعد اس نے جب دودھ پلایا نا، دودھ پلا کے ماں مسکرا پڑی۔ مسکرانے کے بعد امام زین العابدین کی بارگاہ میں حضرت ذوالفقار سر جھکا کر بچہ پیش کر دیا تھا۔ یہ ہے، یہ گھرانہ اپنی پیغام دے رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حق کی بات زین العابدین بتا رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے جب بچہ لیا نا تو اسے مخاطب کر کے کہا شکار تو تو نے کیا تھا، اب ایک کام کر یہ تحفہ مجھے عطا کر دے۔ اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے زین العابدین یہ تو ہرنی کا بچہ ہے، خدا کی قسم آپ جان مانتے حسین کے نام پہ میں جان بھی دے دیتا، جان بھی دے دیتا۔ اس نے حضرت وقت جب دیا نا امام زین العابدین نے بچہ بھی عطا فرما دیا ہرنی کو۔ صحابہ فرماتے خدا کی قسم اس وقت جو ہرنی کی آواز تھی نا ہم نے یہ سمجھا تھا کہ عرش تک پہنچی ہے، عرش تک پہنچی ہے۔ وہ چیختی ہوئی دوبارہ نکلی اپنے بچے کو لے کر، ہم نے دوبارہ مخاطب کیا
اے زین العابدین اب کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ گھرانہ وہ ہے جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا وہ کہہ رہی ہے ہرنی کہ زین العابدین خدا کی قسم جس طرح تمہارے ابا کا کردار تھا وہی جھلک تمہارے اندر نظر آ رہی ہے، وہی تمہارے اندر جھلک نظر آ رہی ہے۔ جس طرح میدان کربلا کے اندر اپنے نانا کے دین سے وفا حسین نے کر کے بتائی تھی، وہی جھلک خدا کی قسم آج زین العابدین کے اندر نظر آ رہی ہے۔ یہ تھی حضرت ذی بکر اصل حسینیت۔ آج جو حسینیت کا کردار تھا وہ ختم ہو گیا، صرف لنگر تو حسین کے نام کا ہو رہا ہے، وہ بھی پھینک پھینک کے دیا جا رہا ہے۔ یہ حسینیت نہیں حضرت ذی بکر۔ اگر حسین کے نام کا لنگر دیکھنا ہے نا اور پھر دینا بھی ہے تو تمہارے ہاتھ بھی جڑے ہو اور ہاتھ ایسے پکڑ کر تم لنگر پیش کرو، پوری کائنات کو بتاؤ کہ خدا کی قسم ہم نے کسی اور کا لنگر نہیں پکایا بلکہ حسین کے نام کا بنایا ہے۔ یہ تو حضرت ذی بکر لاوارثوں کی طرح معاذ اللہ کیا جا رہا تھا، یہ حسینیت نہیں تھی۔ اصل حسینیت کو تھامیے۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے کردار پر اسے پڑھ کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اصلی حضرت ذی بکر۔ یہ زین العابدین کا جو لقب ہے کوئی عام نہیں ہے، یہ کسی زبان دنیا والے نے نہیں دیا ہے۔ ایک رات آپ تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے اور اچانک سانپ نے ازدے کی صورت میں حضرت ذی بکر شیطان نے حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کو حضرت ذی بکر پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات اس وقت گھرانے کا معاملہ دیکھے، والد گرامی کو اٹھا کر دیکھے تیر پیوست ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی علی المرتضیٰ کی ذات نے، اور ادھر 113 تیر پیوست ہے، امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ ادھر زین العابدین کو سانپ کاٹ رہا ہے لیکن امام زین العابدین ایک فرماتے چوٹی برابر بھی نہیں ہلے تھے۔ پیغام ہے عرشوں سے، فرمایا کہ اپنے قدموں کو ہلاؤ، تمہیں سانپ کاٹ رہا ہے، وہ شیطان کی صورت میں ہے۔ آپ نے ٹماٹر رسید کر دیا تھا، شیطان بھاگا، عرش سے آواز آئی تھی، فرما انت زین العابدین، اے زین العابدین خدا کی قسم رب کی ذات نے تجھے عابدین کی زینت بنا دیا ہے۔ یہ پیغام عرش سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔